اور ہماری مثال اس گدھے کی سی ہے جس پہ کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ قرآن میں ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال ان لوگوں کی جن کو کتاب کی ذمہ داری دی گئی پھر انہوں نے وہ ذمہ داری نہیں اٹھائی، ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ دوزخ کی قیمت۔ دیکھیں، دوزخ جس طرح جنت جانا آسان ہے اس طرح دوزخ جانا بھی آسان ہے، اور بہت زیادہ آسان ہے۔ زندگی اللہ کو یعنی زندگی آپ جب زندگی گزاریں گے، یہ میں دوزخ کی جانے کا طریقہ آسان طریقہ بتا رہا ہوں۔ اپنا رخ جو ہے اللہ سے ہٹا کر دنیا کی طرف کر لیں، دنیا کو حقیقت سمجھیں، اس کے عیش و آرام کو چاہیں اور اسی کے دل دادا ہوں، دنیا کی محبت سے اپنے دل کو بھر دیں اور اپنے ظاہر کے لیے جئیں، باطن کو بھول جائیں، اپنی حقیقت کو بھول جائیں، ظاہر دنیا کی طرف رخ کر لیں اور دنیا ہی کے عیش و آرام کو آپ حقیقت سمجھ لیں اور ایک دنیا میں اچھی زندگی کے طالب ہوں اور اللہ کو بھلا کر زندگی گزاریں، آپ دوزخ میں آرام سے چلے جائیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، یعنی وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے، کہ آپ اللہ کی مرضی کو بھلا دیں۔ اللہ کی مرضی قرآن ہے، اس کا طریقہ رسول نے ہمیں بتایا ہے، قرآن پہ عمل کا طریقہ، اور نیک لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھیں، ان سے رابطہ نہ کریں اور ان سے کچھ نہ پوچھیں۔ جو سچے لوگ ہیں ان کی صحبت میں نہ بیٹھیں۔ برے لوگوں کی صحبت میں، برے لوگ کون ہیں؟ جو دنیا دار ہیں، جن کی محفل میں آپ کو بیٹھیں تو دنیا کی باتیں ہوں گی اور دنیا ہی کی وہ باتیں ہوں گی وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں۔ تو اور اپنی مرضی سے کریں ہر کام، خواہ وہ دین ہی کا کیوں نہ ہو، اپنی مرضی سے کریں۔ نماز پڑھیں اپنی مرضی سے، روزے رکھیں اپنی مرضی سے، کوئی بھی نیک کام کریں اپنی مرضی کے لیے۔ یعنی اپنی مرضی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رخ دنیا کی طرف ہوگا اور آپ نمازیں پڑھنے لگیں، یعنی آپ کے کسی کام میں للہیت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دوزخ جانے کا طریقہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ آپ ہر کام اپنی مرضی سے کریں، اپنی انا کو مد نظر رکھیں، دین کو ایک کھیل تماشا بنا لیں۔ جو کام آپ کی مرضی میں آتا ہے کریں، جو کام آپ کی مرضی میں نہیں آتا نہیں کریں۔ دین کو ایک کھیل تماشا بنا لیں، آپ دوزخ میں آرام سے چلے جائیں گے۔ اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیں، اللہ کی رضا کو فراموش کر دیں، اپنی مرضی کے لیے جئیں، اپنی ذاتی خوشی کے لیے، دنیا کی خوشی کے لیے جئیں، آرام سے آپ دوزخ میں چلے جائیں گے۔ دوزخ جانا بہت آسان ہے۔ اپنے نفس کو خدا بنا لیں، خواہشات نفس کو، اور زندگی بس خواہشات میں اور میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں، میری یہ مرضی ہے، میری یہ مرضی۔ ہر وقت میں کرتے ہوئے زندگی گزاریں جس طرح کے سب لوگ کر رہے ہیں۔ دوزخ آپ کے انتظار میں ہے، اور نہ صرف آخرت میں دوزخ بلکہ دنیا بھی آپ کے لیے دوزخ کا ایک نمونہ بن جائے گی۔ اس بات کی کوئی فکر نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے اعراض کیا، بھلا دیا میری یاد کو، اس کا جینا میں اس پر حرام کر دوں گا، خوشی نہیں ملے گی اسے، تنگ ہوگا، پریشان ہوگا، بدحال ہوگا۔ بہت آسان طریقہ ہے، اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیں
اور رخ دنیا کی طرف کر لیں، اللہ کو لبیک نہ کہیں، اور اللہ کے اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک نہ کہیں، کیونکہ رسول تو آپ کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ بھئی ہمیں تو اللہ چاہیے نہیں، ہمیں تو دنیا چاہیے، عیش و آرام کی زندگی چاہیے، تو دوزخ آپ کا منتظر رہے گی، نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا بھی یہ آپ کے لیے ایک دوزخ کا نمونہ بن جائے گی، آپ پریشان ہوں گے، آپ بدحال ہوں گے۔ تو بہرحال دیکھیں، یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کون سے راستے پر ہیں۔ دنیا میں دنیا اس وقت دو گروہوں میں تقسیم ہے۔ کچھ لوگ جنت کے راستے پر ہیں، جنت کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ جنت کا راستہ ہے، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے ہر کام میں للہیت ہے۔ جو اللہ کے راستے پر ہیں ان کے ہر کام میں للہیت ہے، نفسانیت نہیں ہے۔ جو دنیا کے راستے پر ہے ان کے ہر کام میں نفسانیت ہے، چاہے وہ دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ نفسانیت ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ جہنم سب سے پہلے استقبال کرے گی ان لوگوں کا، یا حدیث کے الفاظ میں جہنم سب سے پہلے بھڑکائی جائے گی 3 لوگوں کے لیے، کہ جنہوں نے دین کے کام کو دنیا کے لیے استعمال کیا۔ ایک وہ عالم جس نے اپنا علم جتانے کے لیے علم حاصل کیا اور علم کو پھیلایا، وہ دوسرا سخی جس نے دکھاوے کے لیے اپنے مال کو خرچ کیا، بے دریغ دکھاوے کے لیے، اور تیسرا اللہ کی راہ میں قتال کرنے والا، جان دینے والا، جان لینے والا، اللہ کی راہ میں لڑنے والا، لیکن وہ محض اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بہادر کہلوانا چاہتا تھا اور نشان حیدر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تو دیکھیں، یہ ساری باتیں ہیں، اس بات کو اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ اور آخری بات کے طور پہ میں آپ کو یہ بات دوبارہ تکرار کے طور پہ کروں گا کہ ہر انسان اس وقت یا تو جنت کے راستے پر ہے یا دوزخ کے راستے پر ہے۔ اب یہ اپنے آپ کو دیکھ لے، اپنا محاسبہ کرے، اور اپنی منزل، آج ہی آپ کو اپنی منزل نظر آ جائے گی۔ اگر آپ اللہ کی رضا کے جویا ہیں اور آپ دنیا میں محنت کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں جد و جہد کر رہے ہیں، تکلیف برداشت کر رہے ہیں، اور جو کچھ بھی آپ سے بن پڑتا ہے، اپنی مال و جان کو خرچ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، تو جنت آپ کی منتظر ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ لیکن اگر آپ کا رخ جو ہے ظاہر کی طرف ہے اور آپ ظاہر کے طلبگار ہیں اور ظاہر کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں، دیکھیں آج یہ بہت بڑی تعداد ہے، آج کا مسلمان جو برائے نام مسلمان ہے، یہ ظاہر کے لیے جی رہا ہے اور ظاہری کے لیے جینا چاہتا ہے، اور یہ بڑی پریشان کن بات ہے۔ اس کا ایک نقصان تو دیکھیں ہمیں بھی ہے، یعنی ہماری ذات کو بھی ہے، لیکن ایک اور جرم جو سب سے بڑا جرم ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اپنے عمل سے۔ آج دنیا میں کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو کہ اپنے عمل سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، کوئی جماعت ایسی نہیں ہے۔ انسان تو ہوں گے لیکن بکھرے ہوئے ہیں، منتشر ہیں، امت مسلمہ کا شیرازہ بکھر چکا ہے، اس کی کوئی جماعت نہیں ہے، اس کا کوئی امیر نہیں ہے۔ تو جبکہ ہماری ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے یہ لگائی تھی امت مسلمہ کی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تو ایک بہترین امت ہو، میں نے تمہیں اور لوگوں کے لیے بنایا ہے، نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اللہ پر تمہارا ایمان ہوگا، تو وہ چیز جو ہے، وہ ذمہ داری ہم نے اپنے سر سے اٹھا پھینکی ہے، اور ہماری مثال اس گدھے کی سی ہے جس پہ کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ قرآن میں ہے
مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال ان لوگوں کی جن کو کتاب کی ذمہ داری دی گئی پھر انہوں نے وہ ذمہ داری نہیں اٹھائی، ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم